فاتحہ۔ سلامی نہیں نے کیا کیا جفا نشا کے ویال صبر و رضا کے قاتل کے اپنے نہ چھوٹی دمے مر گئے جب فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے عاشقی سے مدد رہے عاشقی سے یہ حالت مقدور ہے یہ کہتی تھی علی وقت غارہ کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پلیا رہنے جیسے کو میرے سر پلیا رہنے جیسے کو کہ یہ کون چاہتے تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کرے یہ سرنگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا جس کے اس کی جناب مریم درود آویں گے، اس کی جناب شان خدا آویں گے، اس کی جناب دینے کا ماہیے، اس کی جناب
के बैठाया किस बैठाया किस बेटे पुकारते हैं के लिल्लाह बागरा अम्मा न इतना रो गुलाम पर खाना ना कहाँ गए हैं बुला लाए हम बता गले बार देने तो गले लगा हम गले बार देने तो गले लगा नाना के बाद आएंगे बेकदरे हम हुए सब तरफ सब तरफ बागरे से मुर्तजा गए घर में झुकाए सरे मुड़ा पे रो रही थी अकेली वो खुशियारे देने लगे पयामे अरब शाम बैरवे घबरा के बोले है घबरा के बोले है ख्वाब में मौत होवे तो मर जाऊं यानी बाबा का सोल बोली के आज रात को हो जाऊंगी बवाल कल मेरे कारोबार में तुम होंगे खुद निडाल खिदमत का मेरे बच्चों की होगा किसे ख्याल नैला दुला दिया के परेशान का नैला दुला दिया के परेशान का करते भी दो खुद भी कल तक का दे चली सराना देखा है तो मोहल्ले में मैं शर्मपा हुआ अपने पर आए दौड़े के है ये क्या हुआ पिज़्ज़ा पुकारी सैयदा का वाक़या हुआ मुजराबतुल बाका मातम सरा हुआ मुजराबतुल बाका मातम सरा हुआ छाती कलक से देखने वालों की पड़ गई मुर्गे के मुर्दे के नस्लें पड़ गई मैं दूध बख्शवाने नाज पाई के चल बसी शरबत बना के लाने नाज पाई के चल बसी कुछ हाल दिल सुनाने ना पाई के चल बसी मैं बेनसीब पाई के चल बसी मैं बेनसीब ना पाई के चल बसी जा जल्द तर जमाना हुआ इंतकाल का मैं भी तो जिंदा गुलाम
نہدار اما جان اے میری بے دوا میری بیمار اما جان کعبے کی آبرو میری سردار اما جان اے میری ساغر ناچار اما جان اے میری ساغر ناچار اما جان آدم بھی تو تھی کوئی تازہ کتاب دو اما جواب دو میری اما جواب دو میری اما جواب ننے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پر ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے غائمہ دکھا ہے جب جنازے پر پہنچے وہ نیم جا حسد سے دیکھا مردے کا مہاری بھی بابا حسد سے دیکھا مردے کا مہاری بھی بابا اما غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نے بھیگی دیا جاتی ہو تم نے بھیگی دیا صلوات رحمت سے دورے مل جائے گا مل گئے مجھ کو علی مذہب خدا مل جائے گا سچ بتا تجھ میں ہم بھی دفن ہوں گے یا نہیں کوئی گوشہ ہم کو بھی کوئی گوشہ ہم کو بھی تکلیف اٹھائیں گے عدم کی راہ میں کربلا میں درگا کربلا میں درگا جو گناہگار آئے گا محشر میں کہہ دیں گے رسول آگے جا میرا نواز دوسرا آگے جا میرا نواز دوسرا برسیاں پڑھتے ہوئے پہنچیں گے باغ خلد میں حشر کے مجمع میں ہم حشر کے مجمع میں ہم جب تمام تین جوڑا اور ملا نے بول شاہ قتل سے زبان قتل سے زبان
بچے کے کیا جائے گا جب رنگ سکتے احمد مختار گر گیا سید غریب بے قصو بیا گر گیا اہل حرم کا قافلہ سالار گر گیا لشکر تمام ہو گیا سردار گر گیا تمام ہو گیا سردار گر گیا ہوتا مادونا شہ مشرق کو لوگوں سے بچیا کی گرا دو سین کو بچیا کی گرا دو سین کو اس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شروشن آپ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر نکلا تھا گھر سے شوق نجب میں وہ خوش سیر چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر بے خانماں کو عشق خدا کے ولی کا تھا مشتاق و زیارت قبر علی کا تھا مشتاق و زیارت قبر علی کا تھا پہنچا جو کرے بلا میں تو دیکھا ہی اس نے حال تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو ملا فوج ستم کی گرد ہے آمد قتال چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوار از بس کے اہل درد تھا بےتاب ہو گیا پانی کے مانگے بج خراب ہو گیا پانی کے مانگے بج خراب ہو گیا کہنے لگا لرز کے وہ ذکر نیکنا اللہ کس قدر پورا شوگی مقام دریا خدا نے خلق کیے بر پیدیام مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش تشنا کام ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں جلدی نکل چلے ٹہلنے کی جانے جلدی نکل چلے ٹہلنے کی جانے دو چار گام چل کے یہ سوچا وہ ناور مظلوم کی دعا میں ہر طرح کا اثر واللہ بگزرتا ہے حق خوش سیر کر لیجئے التماس سے دعا ہاتھ باندھ کر تیغوں میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے آسا مشکل میں کر دعا کرے آسا ہو مشکل میں کر دعا کرے آیا جو کانپتا ہوا وہ شہدی کے پاس کی عرض سلام علیک پلا کسان مولا جواب دے کے یہ بول بدر دو یاد آنا ہوا کدھر سے تیرا ہے خدا شناخت عرض اس نے کی غلامی شہ ذوالفقار ہو بے قدر میں نوا غریب دیالو بے نوا غریب دیالو تو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر حسرت یہ ہے نصیب کرے یا ولی اگر
پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہراور، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر، پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام، اور اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام، اس سرزمین پا ہے میرا آقا میرا امام، برسوں سے جن کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام، حیدر کی جان و دل ہے شہ مشرقین ہے، سطح میں اجرا کے وہی تو سین ہے، سطح میں اجرا کے وہی تو سین ہے، سطح میں اجرا کے وہی تو سین ہے، یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل، پھیلا کے دونوں ہاتھ کہاں اگلے کو مل، ہاں بھائی سچ ہے صدمہ فرقت جان گسل، اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل، طاقت کلام کی نہیں پاتا یہ ذوق ہے، چہرہ تیرا نظر نہیں آتا ہے ذوق ہے، چہرہ تیرا نظر نہیں آتا ہے ذوق ہے، چہرہ تیرا نظر نہیں آتا ہے ذوق ہے، میرا ہے اب یہ حال کے زخموں سے چور ہوں، جنگل میں موت آئی ہے بستی سے دور ہوں، 51 سال بندے رب غفور ہوں، عالم میں اس کی ذات کے میں بے قصور ہوں، کہنے میں بات آتی ہے، کہنے میں بات آتی ہے، یہ کچھ گلا نہیں، گرتی رائے آج کے پانی ملا، گرتی رائے آج کے پانی ملا، گرتی رائے آج کے پانی ملا، مولا سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ دل تباہ، لے آؤ دوڑ کر میرے شب میں کچھ نیا، کیجئے زبان خشک کو تر بہبود را، بولے ہلا کے سر کو شہ آسمان کا، اب انتظار موت ہے کیا پھر جیوں گا میں، سب پیاسے مر گئے نہ پانی پیوں گا، سب پیاسے مر گئے نہ پانی پیوں گا، سب پیاسے مر گئے نہ پانی پیوں گا میں، عرض اس نے کی حضور سے اب التجا، کیجئے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں یہ دعا، پہنچا دے مجھ کو قبر علی پر میرا خدا، مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، ارے جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو، یا رب سے علی کی زیارت نصیب ہو، یا رب سے علی کی زیارت نصیب ہو، تسلیم کی جو اس نے تو بولے شیعنا، خبر علی پاس جا کے یہ کہنا پس از سلام، آتے ہیں آپ درد و مصیبت میں سب کے کام، یہ بے کس و غریب بھی ہے آپ کا غلام،
تنہا ہوں دشمنوں میں خبر آ کے لیجئے ہنگامے ہنگامے ذبح گور میں سرا کے لیجئے حضرت سے عرض کی کہ نہ جائے گا یہ غلام بس جی چکا بہت یہی مرنے کا ہے مقام اب دیجئے رضا کے بڑوں کھینچ کر حسام وہ کام چاہیے کہ رہتا بحشر نام دیدار ہونا کر کے رفاقت کروں گا میں امر کے شرح کی زیارت کروں گا میں امر کے شرح کی زیارت کروں گا میں گھبرا کے بولے شاہ کے ہاں قسم نہ کھائے رستہ ہے یہاں سے رات بسے گا نجات کو جا بچنا میرا محال ہے گر جاندی تو کیا اے بھائی تو ہے صاحب دکھ نہ لے رضا دامن کو آنسوؤں سے بھگوتی ہے راتیں بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے راتیں بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے راتیں بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے راتیں بیٹی کا ذکر سن کے یہ بولا وہ خوش قسم فرمائیے جناب سے کس نے کہا یہ حال آگا اس سے کوئی نہیں درد جلا شاید علم غیب میں بھی آپ کو کمال ہر شے کا علم ہے آپ کو ہر شے کا علم آپ کو اس بے کسی میں ہے یہ تو صفت امام ہے یا نبی یہ تو صفت امام ہے یا نبی میں یہ تو صفت امام ہے یا نبی میں بتلائیے بنائے خدا مجھ کو اپنا نام ارے فرمایا بے نوا وطن آوارہ تشنا کا فرمایا بے نوا وطن آوارہ تشنا کا بے قد عزیز مردار اسیر سپاہ شام آج بلا رسیدہ ستم دیدہ مستحام رنجو غم و علم میرے حصے میں آئے ہیں یہ سب کتاب میرے آج پائے یہ سب کتاب میرے آج پائے یہ سب کتاب میرے آج پائے ماں پلو ڈرے یہ پکارا وہ دردنا اظہار اس میں اقدس و اعلیٰ میں کیا ہے بات بتلائیے کہ غم سے میرا دل چاچا چپ ہو گئے تڑپنے پا اس کے امام پا یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرق ہے نو مولا نے سر جھکا کے کام مولا نے سر جھکا کے کام مولا نے سر جھکا کے کام سر پیٹ کر وہ شخص پکارا بشور و ہے یہ کیا زبان سے کہا کون سا حسین آئی صدا فلک سے کہ زہرا کا نور ہے بیٹا علی کا سبت شہنشاہ مشرف ہے گھر فاطمہ کا لٹ گیا
ایک اور بلند ترین خدمت میں آپ کی التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. شاعر ملت میر محمد باقر رضوی امان الخانی اور حسینی بیگم اہلیہ شاعر ملت اور تمام موجودوں نے آپ کے بات کی. ایک اور سلمان خدمت میں آپ کی ارادہ ہے کہ فرمان مولا کائنات رکھے جس فرمان میں مولا نے اس عنوان پر اس مضمون پر ذکر کیا کہ جس ذات مبارک اور مقدس کی ولادت کا یہ روز ہے. بے انتہا وسیع ترین عنوان بھی اور فرمان بھی. کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں ایک مجلس میں جتنی کی بات ہو پائے. تمام صاحبان ایمان اپنی توجہات کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. تھوڑا سا مومنین قریب ہو جائیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بن جائے. ہمارے دیگر صلوات ایک اور مرتبہ بلند ترین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی حسرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواثقین. صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ میں فرمایا مالک معجز نما انداز فرمایا مولا کائنات امیر المومنین مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں آغاز ذکر ہے. اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے صرف 3 لفظوں میں
ایسے وسیع مضمون کو سمیٹ دیا کہ جب انسان کو صلوات بر محمد و آل محمد ہے توجہات بات کا آغاز کریں۔ جس حدیث سے آپ کی خدمت میں ذکر کا آغاز ہے، اس میں مولا نے 3 لفظ استعمال کیے اور ان 3 لفظوں میں ایسے مضمون کو سمیٹ دیا کہ جب انسان کے سامنے جس بھی اس کی زندگی کے جس حصے میں بھی یہ حدیث اس کے سامنے آئے تو وہ اپنی بچی ہوئی زندگی کو اس افسوس میں گزارے گا کہ اس بات کو سمجھتے سمجھتے میں نے کتنی دیر کر دی، اور دوسرا رخ اس کا یہ ہوگا کہ جس دن اسے موت آئے گی تو اس دن وہ یہ حسرت اور خواہش لے کر اس دنیا سے جائے گا کہ اے کاش کہ اس حدیث کے تعلق سے کچھ اسرار اور پروردگار اسے عنایت فرما دے۔ جواب نہیں ہے، کوئی اس کا معیار نہیں ہے، یعنی کوئی میزان نہیں، کوئی اسکیل نہیں ہے ایسی کائنات میں جس پر اس حدیث کو ناپا جا سکتا۔ یعنی انسان کو لگے گا ایسے کہ بھائی اس میں ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ الفاظ زبان علی سے جاری ہوئے اور مضمون کو علی نے چنا، تو یہ نصیب اس شخص کے لیے ہے کہ جو غور اور فکر اور تدبر کرے گا تو اسے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے، اور یہ حسرت رہ جائے گی کہ اس کی زندگی میں کتنا کچھ چھوٹ گیا ہے۔ توجہ رہے، آغاز کیا مولا نے عظیم الشان لفظ سے، ارشاد فرمایا السکینۃ۔ حدیث کا آغاز مولا نے کیا السکینۃ، آگے 2 لفظ اور ہے، لیکن ان 2 لفظوں تک پہنچنے سے پہلے یہاں پر رک کر یہ دیکھے تو صحیح کہ سکینہ کسے کہتے ہیں۔ یعنی کسی روز آپ کی خدمت میں اسے عنوان بنا کر پھرائیں گے۔ آج تھوڑی سی باتیں، سین کاف نون یہ روٹ ہے، سین کاف نون روٹ ہے، اس سے لفظ بنا، اس سے الفاظ بنا، اسی سے لفظ بنا، یعنی سکنا بنا، سین کاف نون، اس سے لفظ بنا سکون، اس سے لفظ بنا تسکین، اس سے لفظ بنا سکینہ۔ یہ سارے الفاظ اسی سے بنے، اسی سے لفظ بنا مسکین۔ کسے کہتے ہیں؟ سین کاف نون، اس کے معنی ہے ٹھہر جانے کے، سین کاف نون کے معنی ہے قرار مل جانے کے۔ یعنی اگر کوئی ذات یا کوئی چیز آگے بڑھ رہی ہے
یا حرکت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ سکون میں نہیں ہے. سکون کہتے ہیں یا تسکین کہتے ہیں اس کیفیت کو جب کوئی آ کر کہیں ٹھہر جائے, کہیں قرار پا جائے. اسی لیے جب انسان کے مزاج میں کسی طرح کی بے چینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج ٹھہر نہیں سکتا, اور اگر پروردگار عالم کی عنایت سے وہ بے چینی دور ہو جائے اور اس کے مزاج کو قرار مل جائے, تب وہ کہتا ہے سکون محسوس ہو رہا ہے. تب وہ کہتا ہے, یعنی سکون کا مطلب بھائی اب درد ہو رہا, ہاتھ میں مار لگ گئی, درد ہو رہا, تو اس درد کی وجہ سے بے چینی ہے. بیٹھے ہیں تو دل کرتا ہے ٹھہر جائیں, ٹھہرے ہیں تو خواہش ہوتی ہے بیٹھ جائیں. اسے قرار نہیں ملتا, چل رہا ہے, لیٹ گیا, کیا کیا. یعنی اس بے چینی کی وجہ سے اس کے مزاج سے سکون دور ہو گیا. لیکن جب پروردگار عالم کی عنایت ہوئی اور پروردگار نے تکلیف کو دور کر دیا تو اس کے وجود میں قرار پیدا ہو گیا, اس کے مزاج میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا, وہ بے چینی دور ہوئی اور وہ کہے گا کہ سکون محسوس کر رہا ہے. اور جہاں نہیں ہے یعنی مطلب جشن کا آپ کا ذہن نہیں ہے. کوئی کشمکش ہے؟ دیکھیے آپ کو ہمارے مزاج کا پتہ ہے. اگر ہمیں محسوس ہو جائے کہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو ہم اس مقام سے ہزاروں کوس دور رہتے ہیں. جو بھی چاہے لبوں کی جنبش ہو یا ہاتھوں کی حرکت, جب تک کچھ حاصل نہیں ہو رہا اس وقت تک سکون میسر نہیں ہوتا. تو اس اسم کے اوپر اگر آپ کی خدمت میں گفتگو کی جائے تو سین کاف نون کہتے ہیں ٹھہرنے کو, قرار پانے. اسی لیے وہ جگہ جہاں پر آ کر آپ ٹھہر جائیں اس جگہ کو مسکن کہتے ہیں. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی سکونت کہاں ہے, یعنی اگر وہ یہ پوچھ رہا ہے مان لیجیے گھر کہاں ہے تو وہ پوچھتا ہے آپ کی سکونت کہاں. تو اس نے یہ کیوں نہیں پوچھا سیدھے کہ آپ کا گھر کہاں ہے, یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ سکونت کہاں ہے. وہ اسی لیے کیونکہ جب دنیا کی مشکلوں سے, بے چینیوں, بے قراریوں سے ہوتے 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 جب انسان اپنے گھر میں آتا ہے تو وہاں پر آ کر ٹھہر جاتا ہے. عمل بھی, بے چینی بھی, مزاج بھی, طبیعت بھی, ہر چیز وہاں قرار پاتی ہے. اسی لیے گھر کو مسکن کہتے ہیں, جہاں پر آ کر کوئی ٹھہر جائے. اور گھر سے سکون نہیں ہے, سکون سے گھر ہے. یعنی گھر کہتے ہی اسی جگہ کو ہے جہاں کسی کو سکون نصیب ہو جائے. اب اگر اس کو اپنے گھر میں جانے کے بعد بھی سکون نہیں مل رہا تو وہ جگہ گھر کہنے کے قابل کی نہیں ہے. یعنی ہر چیز جو اپنے سفر کے اختتام پر منزل قرار تک پہنچ جائے تو اس منزل قرار کو مسکن کہتے ہیں. اب خداوند عالم کی ذات یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات میں نہ حرکت پائی جاتی ہے
نہ اس میں سکون پایا جاتا ہے، نہ اس میں مومنٹ ہے، نہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، نہ وہ خشک ہے نہ وہ تر ہے، نہ وہ سفید ہے نہ وہ کالا ہے، نہ اسے حرکت ہے نہ اسے سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرکت اور سکون کا رشتہ جسم سے ہوتا ہے۔ جس کا بدن ہی نہیں ہے اس کے لیے حرکت کا تصور بھی نہیں ہے، جس کا بدن ہی نہیں ہے اس کے لیے سکون کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ جہاں سکون کی بات آئے وہاں پروردگار عالم کی صفت کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ٹرین لے لی، آپ یہاں سے ٹرین پر بیٹھ گئے بنگلور جانے کے لیے، تو یہاں سے لے کر آپ کے فائنل اسٹیشن تک وہ حرکت میں ہے، جہاں پر جا کے اسے رکنا۔ جب وہاں رک جائے گی، اسے ہالٹ ہو گیا، تو اب وہ سکون میں ہے۔ یعنی سکون منزل منتہا کو کہتے ہیں، جو آخری منزل ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں۔ لیکن یہ آخری منزل آتی ہی نہیں جب تک کہ پہلے مقصد نہ آ جائے۔ اسی لیے کسی بھی انسان کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک اس کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ یعنی اگر کہیں کسی مقام پر سکون مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہ حاصل ہو چکا ہے جس کی وہ جستجو کر رہا تھا، ہے نا؟ حصول کے بعد سکون آتا ہے، اور سکون کے بعد اطمینان آتا ہے۔ ارے کیا کہنے یعنی حصول سے کسی چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھی کلاس میں فرسٹ آ جائے، تو اب کلاس میں فرسٹ آنے کی کوشش میں راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں ایسی محنت کر رہا ہے کہ بے چینی اسے گھیرے ہوئے۔ آپ اس سے پوچھے بھائی کیا ہوا اتنے بے چین کیوں؟ کیونکہ ذہن میں ایک مقصد پیدا ہوا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ کہ ہم فرسٹ آنا چاہتے ہیں۔ اس فرسٹ آنے کی خاطر وہ جستجو میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی پڑھائی کے آغاز سے لے کر رزلٹ کے دن تک وہ بے چین رہے گا، اور اسی شخص کو جب رزلٹ کے دن کے بعد دیکھیں گے تو وہ سکون میں ہوگا۔ کل تک جو اتنا پریشان تھا وہ آج پریشان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مقصد کے حاصل ہونے کے بعد اسے سکون مل گیا۔ نہیں توجہ نہیں؟ یعنی سکون جڑا ہوا مقصدوں سے ہے۔ اب اگر کسی کی زندگی میں مقصد ہی نہیں ہے تو اس کا سکون سے رشتہ ہی نہیں ہے، اور مقصد کے بعد جب سکون آتا ہے تو سکون کے بعد اطمینان آتا ہے۔ اب یہ چیز یعنی یہ کیفیت کا نام ہے سکون۔ جب اس سکون کی کیفیت کو ذات میں ڈالا جائے تو یہ نام تبدیل ہوتا ہے اور سکون سے ڈھل کر سکینہ ہو جاتا ہے۔ سکون سے ڈھل کر یہ سکینہ ہو جاتا ہے۔ لیکن لفظ سکینہ، سکین یہ لفظ عربی یعنی حسین نے
اپنی بیٹی کا جو نام رکھا، جو لقب رکھا، وہ ہے سکینہ. نام رکھنے میں، اس نام کے انتخاب میں ہمیں حسین کے مزاج کا یہ پتہ چلا کہ حسین کے ذہن میں ایک مقصد ہے. اور اس مقصد کے حاصل ہونے کے لیے جو وسیلہ نظر آیا، اس وسیلے کا نام حسین نے سکینہ رکھا. یعنی اب جیسے آبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو بھلے ہی روٹ ایک ہو، لیکن آبجیکٹ کا جو وزن ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. جب وہ شے سے ہٹ کر ذات کی طرف منتقل ہوتا ہے تو روٹ ایک ہوتی ہے لیکن لفظ تبدیل ہوتا ہے. جیسے سکون کیفیت کو کہتے ہیں، مسکن گھر کو کہتے ہیں. یعنی سکون ایموشن کا نام ہے، جذبے کا نام. مسکن گھر کا نام ہے، حالانکہ ہے ایک ہی روٹ. لیکن جب ایموشن کو کہا جائے گا تو نام الگ ہوگا، جب آبجیکٹ کو کہا جائے گا تو نام الگ ہوگا. اسی لیے گھر سے جب سکون جڑتا ہے تو اسے مسکن کہتے ہیں. جب جذبے میں قرار آتا ہے تو اسے سکون کہتے ہیں. جب ذات میں تسکین پیدا ہو تو اسے سکینہ کہتے ہیں. یعنی ذات میں اگر سکون کی ذات کو پکارا جائے تو کیا پکارا جائے؟ ذات سکون کو سکینہ کہتے ہیں. اسی لیے وزن سکین کا یہ وزن فعیل کی طرح ہے. خداوند عالم نے اپنے جو نام رکھے، دیکھیں یہ گرامر ہے. حالانکہ دنیا میں کتنی زبانیں، لیکن ایک امتیاز ہے، وقار ہے اردو زبان کو، ہے نا؟ اردو زبان کو بڑا وقار ہے، کیونکہ ایکسپریشن جتنے اردو میں ہے وہ بہت زیادہ ہے. حالانکہ بے انتہا خوبصورت ترین زبان ہے انگلش، اور ایک اعتبار سے پھیلی ہوئی ہے. لیکن جب مقابلے میں آئے گی اردو کے تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں اردو میں جسے انگلش ادا نہیں کر سکتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا انگلش بولنے والوں میں جذبات کم ہوتے ہیں، اردو بولنے والوں میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں. انگلش والے لوگ پریکٹیکل زیادہ ہوتے ہیں، اردو والے لوگ ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زبان نے اتنا زیادہ ایکسپریس کیا جذبات کو، نفسیات کو، کہ اس زبان کے بولنے والے ایموشن میں آگے نکل گئے. آپ نے بہت سارے انگلش بولنے والے دیکھے، ماں باپ کو 18 سال کے ہوئے بچے چھوڑ کر چلے گئے. پیدا کیا، پالا پوسا بڑا کیا، کیا 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 بچوں کے پیچھے، لیکن 18 برس کے ہوئے چلے گئے. کوئی گلٹ ہی نہیں، کوئی ندامت، بلکہ الٹا اگر دیر ہو جائے تو شرمساری. لیکن اردو بولنے والے ایسا نہیں کرتے، وہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں. 50 پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن چھوڑتے نہیں. ہاں وہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو اردو بولنے والے پیدا ہوئے تھے لیکن چلے انگلش کی طرف، تو کچھ ایسے ہو گئے کہ چھوڑ بھی دیا اور دلیل بھی نہیں ہے کہ کیوں چھوڑا. نہیں ہو رہا ہے نا توجہ؟ دیکھیے وقت گزارنے کے لیے تو نہیں آئے، مقصد ہے نا
مقصد حاصل نہیں ہوگا تو سکون نہیں ملے. کیونکہ رشتہ تسکین جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہر عمل میں مقصد تلاش کرتا ہے وہ قلب جسے تلاش سکون ہو. اب اگر مقصد کے بغیر آ جائے کوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سکینہ سے رشتہ مشکل ہے. تو پتہ کیا چلا؟ اب ایکسپریس کیا. لیکن حالانکہ اتنی زیادہ ایکسپریشن سے بھری ہوئی اردو زبان مقابلے میں آنے کا تصور نہیں کر سکتی عربی کے. کیونکہ عربی نے جو پیمانہ بنا لیا، یعنی پروردگار عالم نے جب چنی ہے کوئی زبان تو بھائی اس کا کیا کوئی مقابلہ کرے. ویٹ کے اعتبار سے میننگ کو بدل دیتا ہے ایک وزن ایک روٹ ہے کاف میم عین لام میم کاف دال رے، کچھ بھی بنتے ہوئے کاف دال رے لفظ بن گیا خادر. کاف دال رے سے قدر سے خادر بن گیا. خدا بن گیا عالم کا نام ہے، اس کا ناموں میں ایک نام ہے خادر، مطلب کنٹرول کو کہتے ہیں. خواب ڈال رہے کا مطلب کمپلیٹ کنٹرول. قادر کہتے ہیں قدرت رکھنے والے کو. اختیار سے اس کے کچھ باہر نہیں ہے. دن کو رات کرے، رات کو دن کرے، سردی کو گرمی کرے، گرمی کو سردی کرے، زندے کو مردہ کرے، مردے کو زندہ کرے، بیج کو درخت کرے، درختوں کو بیج کرے، روشنی کو اندھیرا کرے، اندھیرے کو روشنی، کچھ بھی کر دے. کوئی چیز اسے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں قادر، قدرت رکھنے والا. لیکن ویٹ فاعل کا ہے ایک ہی روٹ. نام ویٹ کے ساتھ بدلا، خاصیتیں بدل گئی. قادر کچھ اور ہے، قدیر کچھ اور ہے، حاکم کچھ اور ہے، حکیم کچھ اور ہے، عالم کچھ اور ہے، علیم کچھ اور ہے. یعنی ویٹ کے چینج ہونے سے اس نے اسے تبدیل کر کے اظہار کیا کہ بدلا کیا ہے. تو اسی لیے آپ کو تھوڑا اور آگے ہو جائے. جگہ بنا دیا اگر تھوڑی تو لوگ آئیں. ہے نا بات ہو رہی؟ میک سینس؟ اس کو پہنچ رہا ہے. لفظ ہے قادر ہے، قدیر، عالم ہے، علیم، حاکم ہے، حکیم. بھائی ایک ہی کا مطلب ہے. قادر کا مطلب قدرت رکھنے والا، قدیر کا مطلب قدرت رکھنے والا، عالم کا مطلب علم رکھنے والا، علیم کا مطلب علم رکھنے والا، حاکم کا مطلب حکمت رکھنے والا، حکیم کا مطلب حکمت رکھنے والا. جب ایک ہی مطلب ہے تو یہ دو لفظ ہیں تو کا ایک ہی مطلب نہیں ہے، مطلب الگ ہے. انسانوں میں اگر کوئی پڑھ لکھ کر آ جائے تو عالم کہا جا سکتا ہے، لیکن علیم نہیں کہا جا سکتا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو ویٹ ہے، یہ جو وزن ہوئی ہے، وہی کا وزن، یہ آتا ہی اس وقت ہے جب یہ بتانا ہو کہ صفت
ذات سے جدا نہیں ہے. کیا بات ہے. بات واضح ہوئی؟ کیا بات ہے. یہ وزن آتا ہی اس وقت ہے جب یہ بتانا ہو کہ بھائی صفت ذات سے جدا نہیں ہے، الگ نہیں ہے، دور نہیں ہے. اسی لیے قدیر کا مطلب وہ قدرت رکھنے والا ہے جو ہمیشہ سے قدرت رکھتا ہے نا. اسی وجہ سے انسان کو علیم نہیں کہہ سکتے. پیدا ہوا جاہل تھا، کیا معلوم تھا انسان کو پیدا، کچھ پتا ہی نہیں. بڑا ہوا، آہستہ آہستہ بکس پڑھے، علم حاصل کیا، چیزیں سیکھی تو آگے آئی. پھر طویل ایج ہو گئی، اگر 80 سال 90 سال کے ہو گئے تو پڑھا تو تھا، بھول گئے. اب یاد نہیں آ رہا، اتنی کوشش کر. ابھی کہاں گیا یہ؟ پتہ چلا کہ کچھ ایک عرصے کے لیے مختصر سے ان کے سینے سے ہو کر تھوڑا سا علم گزر گیا. سینے سے ہو کر تھوڑا سا علم گزرا. کتابوں میں تھا یا استاد کے سینے میں تھا، استاد کے سینے سے ان کے سینے میں آیا، ان کے سینے میں کچھ دن رہا، ان کے سینے سے پھر کسی اور کے سینے میں چلا. مولا نے یہی اشارہ کرنا نا، مولا فرماتے ہیں علم سینہ بسینہ ٹریول کرتا ہے. ایسا ہو گیا. لوگوں کو لگتا ہے کہ علم کتابوں میں ہے، مولا نے فرمایا کتاب میں نہیں ہے، استاد کے سینے میں ہے. کتاب میں جو جمع کیا گیا ہے وہ انفارمیشن ہے، وہ نالج نہیں ہے، وہ صرف ڈیٹا ہے، لکھا ہوا ایک جگہ بہت سارا. لیکن جو استاد ہوتا ہے تو آگے اگر بنا دے جگہ تو دیکھیے ڈسٹربنس نہیں ہوگا، اسی لیے ہم کہنے کا آتا تھوڑا اور آگے آ جائے گا. کیا گفتگو چل رہی تھی؟ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ وزن کے اعتبار سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی ہاں یہ ذات سے جڑی ہوئی ہے یا پھر کیا ہے، کیسی کہتی ہے. کیا کہنے اب قادر قدیر عالم علیم حاکم حکیم یہ سارے پروردگار عالم. بشر نے سیکھا تو اسے آپ نے عالم کہا. لیکن آپ دیکھیے پیریڈ کتنا ہے علم کے ساتھ. کائنات میں علم کتنا ہے پتا ہی نہیں. پورا پڑھنا تو چھوڑو، ہے کتنا یہ تو بتائے کوئی. کائنات میں علم کتنا ہے وہ پڑھنا تو چھوڑ دیں، ہے کتنا بتائے. ہمیں علم کی کوانٹٹی ہی نہیں معلوم، علم ہے کتنا. اس کتنے یعنی لامعلوم علم میں سے 4 بکس انسان پڑھتا ہے. وہ 4 بکس کا علم اس کے سینے میں 4 دن رہتا ہے. کیا کہنے. اور ایج آف یونیورس کو آپ اگر دیکھیں تو اندازہ انہوں نے لگایا کم از کم اتنا بھائی کہ 80 بلین ایئرس، 80,000 کروڑ سال، 80,000 کروڑ سال. اور لامعلوم علم میں سے
4 کتابیں 4 دن ہمارے پاس آتی، تو نہ لامعلوم کا 4 کتابوں سے کوئی مقابلہ، کیا کہنے، نہ 4 دنوں کا 80,000 کروڑ سال سے کوئی مقابلہ، لیکن اتنے چھوٹے پیریڈ میں جو ہو کر گزر جاتا ہے شخصیت کو عالم کہتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے، یہ عالم ہے، لیکن حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس علم، لیکن ایک نام سے ایک لقب سے نوازا جاتا ہے. اب وہ اہل ہے یا نہیں وہ خود ہی طے کرے کہ بھئی ہمیں پکارا جو جا رہا ہے کہ ہم اس کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں، وہ انسان خود طے کرے. مولانا نے ساتھ فرمایا کہ علم کا کمال تو یہ ہے کہ جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا. 3 مدارج بیان کیے نا مولانا نے. جو سٹارٹر ہے، روکیز جو ہوتے ہیں ایک دم ابھی جو شروع کیا، تو وہ پہلی منزل ہے جب ادھر لگتا ہے بھائی ہمیں سب پتا ہے، تو مولانا نے فرمایا ابھی کتابیں پڑھنی شروع کی. کیا کہنے، کیا کہنے، اسی لیے اس کو حوالے گئی ہے کہ بھائی سب پتا ہے. پھر جب اور تھوڑا پڑھتا ہے اور سال گزرتے ہیں 5-10 سال، تو بیچ میں پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کچھ پتا ہے کچھ پتا نہیں ہے. کیا کہنے، تو مولانا نے کہا ابھی علم کے سیکنڈ سٹیج پہ، یعنی علم حاصل کیا دوسری منزل تک پہنچ. جب وہ تیسری منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے نہیں تجھے کچھ بھی پتا ہے. بشر کے علم حاصل کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسے یہ پتا چل جائے کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے. اس پیریڈ کے لیے 4 دن کو گزرا عالم کہا، لیکن علیم کہا نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ علیم کسے کہتے ہیں؟ فرق کیا؟ علیم اسے کہتے ہیں جس کی ذات میں علم ہو. اسے کچھ معلوم کرنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، استاد کے سامنے بیٹھے گا نہیں، خود ہی سے معلوم ہے اس کو جو معلوم ہے. اسی لیے اس کی ذات کو کہا جاتا ہے کل شیء علیم، کہ اللہ علیم اسی لیے ہے کیونکہ علم اس کی ذات سے جڑا ہوا ہے. جو بھی اسے پتا ہے وہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں. تو اب علم کا سفر یوں چلا. تو آیا کتابوں سے استاد کے سینے سے شاگرد کے سینے میں، شاگرد کے سینے سے اس کے شاگرد کے سینے میں، یوں چلے جا رہا ہے. تو ہمیں پتا چلا کہ بشر کا قلب علم کا مسکن نہیں ہے، کیونکہ علم کو بشر کے سینے میں قرار نہیں ملتا. اسی لیے اس کی بے چینی جاری رہتی ہے اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، سفر اور حرکت جاری رہتی ہے، اسے سکون نہیں ملتا. تلاش کرے اگر کوئی کہ بھئی وہ مسکن کہاں ہے جہاں پر علم رہتا ہے، جس کے دائرے میں اگر آ جائے تو علم کو سکون محسوس ہوتا ہے. جواب دیا رسول اکرم نے انا مدینۃ العلم. ٹھہرتا ہے، قرار محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے علم علی کے سینے میں. پوری کائنات مسلسل سفر ہے، ایک علی کا سینہ ہے جو علم کا مسکن ہے. علم حاصل ہم کرے تاکہ ہمیں سکون مل جائے، اور علم علی کے سینے میں پہنچے تاکہ علم کو سکون ملے. بھئی ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں کہ بات کا کیا مطلب ہے.
ہم بس کیے جا رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا کہنے کیا کیا کہنے. کچھ دیر اور ہوگی بس پھر ہم دعوت تمام کر دیں. لیکن ہاں اتنا تو ہے کہ اتنے سارے گواہوں کے سامنے ہم یہ اقرار کریں کہ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ہزاروں شکریہ. کیا بات ہے. اور نہ جانے کیا کرے بدلے میں، مخلوق کیا کرے بتا. بے انتہا شکر گزاری تیری بارگاہ میں اس سوانح حیات میں جتنی بھی ہے، آنکھوں کے سامنے علی کا یہ قول لا دیا. تیرا شکر ہے. حالانکہ ابھی پہلے لفظ پہ بات چل رہی اور ہم کبھی پھر عنوان سے بنائے بعد میں، تو اب یہ ویٹ سے لفظ بدلا، عالم علیم خابر قدیر. تو ویسے ہی ساکن ہے نا؟ ساکن کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ رہنے والے کو، یعنی جسے سکون مل گیا اس کو. تھوڑا سا شدت پکڑی، جیسے علم، عالم، اللہ، عالم ہے نا. جیسے پروردگار عالم کے نام ہے سارے: حامد، حماد، احمد، عالم، علام، عالم، جابر، جبار. تو یہ جو انگلش میں جیسے ہے نارمل، پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری، تو یہ کمپیریٹیو والا ہے. بگ بگر والا، گریٹ گریٹر والا. گریٹر جو ہے تو ساکن کہتے ہیں پازیٹیو ڈگری کو، سکان کہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری. جیسے حدیث کے سامنے ارشاد: اعلموا یا ملائکۃ و یا سکان السماوات. سنو جانو اے ملائکہ اور وہ جو میرے آسمانوں میں رہتے ہیں. جنہیں میرے آسمانوں میں، جو میرے آسمان جن کے لیے مسکن ہے، وہ سنیں گے. اعلموا یا ملائکۃ و یا سکان السماوات. تو یہ سکان، تو ساکن یہ ایک لفظ ہے سکون پانے والا. یہ جو نام رکھا حسین نے نام رکھا سکینہ. سکین فعیل، فعیل خدیر، خدیر علیم، علیم حکیم. حکیم وہ جس سے حکمت ہمیشہ سے جڑی ہوئی، جب سے ہے تب سے حکیم. علیم وہ جب سے ہے تب سے حکیم. خدیر وہ جب سے ہے تب سے قدرت کرنے والا ہے. ویسے ہی سکینہ اسے کہتے ہیں جس کی ذات سے سکون جڑا ہوا ہے. کیا بات ہے. اور وہ سکون ایسا بھی نہیں کہ جو مخلوق کے لیے آ جائے، بلکہ جس کی ذات میں ہمیشہ سے امامت کے لیے سکون پایا. اسے سکینہ کہتے ہے نا. یعنی حسین کا وجود کیا ہے؟ وجود حسین کیا ہے؟ وجود حسین مقصد توحید ہے. کنتو کنزن مخفیہ اعلان مقصد ہے. نہیں توجہ نہیں. کیا ہے کنتو کنزن؟ مقصد کا اعلان ہی تو ہے. میں چھپا ہوا تھا، میں پہچانا جانا چاہتا ہوں. مقصد ہے. خواہش ہو گئی، کوئی مقصد پیدا ہو گیا کہ بھائی میں پہچانا جانا. ٹھیک ہے، پہچانے جائیے. اب وہ پہچانے جانے کا سفر چلا. کیسے چلا؟ حجتوں کے ذریعے سے چلا. حجت کے ذریعے سے اس کی پہچان کا سفر چلا. تو یہ یعنی آئی ڈی میں جیسے
आइडेंटिफिकेशन में आपके बड़ी छोटी सारी चीजें होंगी. अब चलिए हुज्जत डिवाइस की, तो हमने बास को फौकियत दी. तो कहा भी 3 तो 13 बड़े रसूल, फिर वो 5 उलुल अज़्म, फिर सरवर कायनात. 14 में फर्क नहीं. हुज्जत उज़्मा, अरे क्या आया उज़्मा, क्या कहने, क्या उसके मकसद का मुजाहिरा, क्या कहने. उसी में से एक हुसैन, हाँ. यानी वजूद हुसैन कुंतो कंज़न मख्फिया के सफर को लेकर चल रहा है. और अब वो सफर जाकर करबला के मैदान में जमीन करबला में आकर रुकेगा. तो जब अपनी शहादत के लिए आगे बढ़ रहे थे कि भाई अब ये कुंतो कंज़न मख्फिया का सफर अपनी मंजिल मुंतहा तक पहुंचा हुआ है, तो अपनी शहादत के मौके पर सकीना को अपने सीने पर सुला दिया. यदि ये बात एक तरफा नहीं थी कि हुसैन अपनी बेटी का सहारा बन रहे थे, बल्कि वजूद सकीना हुसैन के मकसद की मंजिल मुंतहा थी. पहले मकसद था, फिर मकसद के बाद सुकून मिला, फिर सुकून के बाद इत्मीनान. जवाब आता है. बहरहाल तो 2 लफ्ज और है आगे. इतना नोट करें आप. भाई क्या कहने यार, जवाब नहीं, कोई जवाब. इस्तिताअत बशर से बाहर है, औकात बशर से बाहर. तेरे लफ्जों की तारीफ बशरियत की पूरी नवियत से बाहर है. कोई नहीं है, कोई नहीं. इसीलिए उसकी बारगाह में इतनी शुक्रगुजारियां हैं. परवरदिगार, जो जिंदगी लिखी मुख्तसर थी, भाई 2500 बरस भी हो अगर यूं के, तो मुख्तसरी तो है हयात कायनात, लेकिन अली का कौल आंखों के सामने आ गया. सेकंड वर्ड है, वो है उन्वान. मौलाना इरशाद फरमाते हैं अस्सकीनतु उन्वान. उन्वान, सकीना उन्वान है. अस्सकीनतु 3 लफ्जों का कौल है, ये 3 लफ्जों का, सिर्फ 3 लफ्ज. लेकिन 3 लफ्जों में जो मौजूदा है वो इंसान यानी 3 जन्मों में नहीं समझ सकता. क्या कहने, क्या कहने. 3 लफ्ज. अस्सकीनतु, अभी बहस है तवील सकीना पर, लेकिन फिर कभी आप अस्सकीनतु उन्वान. इरशाद फरमाते हैं सकीना उन्वान है, सकीना मज़मून है, टॉपिक है. क्या कहने. मौलाना इरशाद फरमाते हैं सकीना उन्वान है. हाँ. उन्वान है, किसका उन्वान? क्या. और से इरशाद फरमाते हैं अस्सकीनतु उन्वानुल अक्ल. क्या बात है, क्या बात है. मौलाना इरशाद फरमाया सकीना अक्ल का उन्वान अरे है. क्या कहने, क्या कहने. क्या बात है, क्या कहने. क्या बात. उन्वान अक्ल सकीना है. अरे क्या कहने. हाँ. मतलब जहां सुकून नहीं वहां अक्ल नहीं, जहां अक्ल नहीं वहां सुकून नहीं. इतना गहरा रिश्ता अक्ल का सुकून से है. अब देखिए अक्ल किसे कहते हैं? हजारों मरतबा आपके सामने अक्ल पर गुफ्तगू हुई, लेकिन अब इस कौल के एतबार से आपकी खिदमत में हम
اس کا رخ دوسرا پیش کر. عقل کہتے ہیں اللہ کی اس نعمت کو جو ہمیں سکون سکھاتی ہے. نہیں کر رہے تو جہاں عقل نہیں ہوتی سکون نہیں ہوتا وہاں. کیا معجزہ کہہ دیا تو نے یار, یہ کیا بات درج کر دی. ہزاروں سال کی سوانح حیات میں کتنے تجربے ہو جائے, مل نہیں سکتا کسی کو جو یوں علی نے کہہ دیا. السکینۃ عنوان العقل, عقل کا عنوان ہے سکینہ. عقل آپ کو سکون سکھاتی ہے. عقل ہٹ جائے تو سکون ہٹ جاتا ہے. ایگزامپل, کیا بات آپ کی بحث ہو گئی کسی سے, آپ کسی سے بحث ہو گئی, کسی بھی ٹاپک پہ بحث ہو گئی, اس عنوان پہ بحث ہو گئی آپ کی کسی سے کہ آج مجلس کریں یا جشن, اس بات پر آپ کی بحث ہو گئی. تو اب چل رہی ہے بحث. اب آپ بتائیے جب بحث میں دو لوگ ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی بولتے ہیں تو سکون کس سے ملتا ہے؟ ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. یعنی کسی آپ نے ہمیں آپ نے نادان کہا, آپ نے ہمیں نادان کہا, تو آپ کے ہمیں نادان کہنے کی وجہ سے ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہوگی. کیا بات ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم نادان ہیں. تو آپ اگر کہیں گے تو حق ہی تو بات تھی, تو جب حق کی بات تھی تو اس میں بے چینی کیوں ہوگی؟ لیکن ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہم نادان ہیں؟ کیونکہ ہمیں عقل نے بتایا کہ تو نادان ہے. تو جب عقل نے بتا دیا تو فیصلہ ہو گیا. فیصلہ جب ہو گیا تو سکون ہے. نہیں کر رہے تو دیکھیے, جب امام غریب سے دیکھیے ہمیں بات کو یعنی طول دینا نہیں ہے, وہ عنوان ہی کچھ اور ہے. لیکن جب وہ مکالمہ جو چل رہا تھا دربار مامون میں, وہ عقل پہ بحث چل رہی تھی. سوچئے دنیا کی حالت, عقل کیا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھ رہے تھے جن کے پاس عقل ہی نہیں تھا. دنیا ایسی تو ہے, ایسے عجیب عجیب لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر عجائبات میں سے اور کیا ہو کہ جس کے پاس عقل ہے ہی نہیں, ان کی محفل میں یہ بحث چل رہی تھی عقل کیا ہے. اب انہوں نے اپنی کہی, انہوں نے اپنی کہی, وہ کیا کیا چل رہا. اب مامون کو بھی چین نہیں مل رہا. ارے بھائی یہ جواب مطمئن ہے. یعنی اتنی بحثیں ہو رہی ہے, کہاں سے عالموں کو ان کو پکڑ کر لے کر آیا تھا اپنے دربار میں. سب تھے, ہر کسی کا جواب تھا, ہر کسی کی کوشش دلیل سب تھی, سکون نہیں تھا. اور کہا نہیں, ان جوابوں سے کوئی سکون تسکین نہیں ہونے میں کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. کیا کریں؟ کا فرزند رسول کو بلایا. کہ ٹائم ہو گیا تو امام کی سواری آئی. مولا داخل ہوئے, دیکھا کہ بھائی دربار میں عقل پہ بحث چل. ہم نے امام نے پوچھا مولا نہیں کیا ہوا؟ کہ مولا ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں عقل کہتے کسے. تو مولا نے کہا بتاؤ تم لوگوں کے پاس کیا جواب ہے. تو وہ انہوں نے جو کہا کہ بھائی ہم یہ کام کرتے ہیں, اٹھے آفس چلے گئے, آفس سے آئے گھر واپس, گاڑی اسٹارٹ کی,
अच्छा राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, खाना खाना है, कपड़े पहनना है, 50 काम सुबह से शाम तक, यूं 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 सारी चीजें। तो लोगों ने, उन लोगों ने जो दरबार में उन्होंने कहा कि भाई ये जो काम हम जो कर रहे हैं, इधर से इधर से इधर से सब कुछ, तो ये जो हमें बता रहा है कि क्या करना है, कौन सा काम करना है, ऑफिस का रास्ता कहाँ है, स्कूल कहाँ है, कॉलेज कहाँ है, घर का दरवाजा कौन सा है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ, यही अक्ल है। उन्होंने ये बात कही, तो मौला ने अभी जवाब नहीं दिया। मौला ने जो पूछा वो सुनाकर हम आपसे कुछ पूछते हैं। मौला ने पूछा कि भाई अगर यही अक्ल है तो ये सारे जिंदगी के काम तो जानवर भी करते हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह। चींटियों को अगर आप देखें जब वो अपने घर बनाती है, एंटिल जो बनाती है, दिखने में आपको यूं दिखने में ही एक अजब मौजूदा है, लेकिन जमीन के अंदर शहर बसा हुआ। परिंदे जो अपने घोंसले बनाते हैं, ऐसे ऐसे आना जाना, काम काज, खाना, ग़िज़ा तलाश करना, खाना पीना, जिंदगी पूरी गुजारना, सब पता है उनको। उसको कैसे पता? जहाँ घोंसला बनाया है, आप कबूतरों को देखिए, घोंसला बना है, अब वो उसे गाड़ी चाहिए, अब वो जाकर 4, 6, 10 गाड़ियों में से चुनता है, सब नहीं लेके आता। तो गाड़ी उठा ली, हाँ भाई ये गाड़ी से घोंसला, अब तो पलट के कहाँ आना है, भूल जाओ रास्ता। कबूतर ही तो, ऐसा कौन सा कोई जीनियस चीज है कोई बहुत बड़ी? 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर से गाड़ी उठाकर उसे पता है कहाँ जाना। जो जाते हैं ग़िज़ा की तलाश में, जो सुबह जाते हैं वो वाइट कलर वाले जो होते हैं, और दूसरे बहुत सारे जो माइग्रेट करते हैं मौसम के लिहाज से, हजारों किलोमीटर दूर से ले जाते हैं, फिर पलट कर अपने घर पर। अभी कैसे मालूम रास्ता इनको? तो मौला ने पूछा ये जो सारे काम ये लोग कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसे किसी ने कुछ सिखाया था? तो अगर यही काम तुम कर रहे हो जो जानवर कर रहे हैं, तो तुम अक्ल वाले कैसे हो गए, जानवर बेअक्ल कैसे? मौला ने पूछा कि अगर यही अक्ल थी तो जानवर भी अक्लमंद हो, तुम भी अक्लमंद, लेकिन तुम्हारा अपने आप को अक्लमंद कहना और जानवरों को बेअक्ल कहना, ये तुम्हारे बेअक्ल होने की दलील है। बिना वजह अपने आप को अफजल समझ रहे, कोई बात ही नहीं है ऐसी। हम बना नहीं सकते वैसे घर। चींटियों का खानदान जो होता है उसमें आर्मी अलग होती है, फार्मर्स अलग होते हैं, डॉक्टर्स अलग होते हैं। एंट हिल के अंदर आप जाएं, आप यानी आंखों को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। जो जिनका काम जमीन में फार्मिंग करना है, वो लोग घर नहीं बनाते, आर्किटेक्ट्स नहीं होते। जिन्हें घर बनाना होता है वो मरीज का इलाज नहीं करते, हॉस्पिटल बनाते हैं नीचे वो। आप कभी मौका मिलेगा अगर कभी कहीं भी, तो हम लेकर कभी आएंगे तो अंदर हॉस्पिटल में बीमारों को वहां रखते हैं, उनका इलाज करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं अलग, जाकर बाहर लड़ने वाले अलग होते हैं, आर्मी अलग होती है। सबकी हुकूमत एक रानी होती करती है। उसी ने कहा था सबसे, देखो सुलेमान का लश्कर आ रहा है, खुदल लेगा तुम्हें राशोगरी के हालत में, चलो घरों में छुप जाओ। तो उसका हुक्म चलता है सबके ऊपर। शायद की मक्खी शायद। मौला ने पूछा भाई इतने अजीम काम तुम करते हो, फिर बिलावत है किस वजह से अपने आप को अफजल समझो? क्या बात है, अजीब है इंसान, कितना अजीब है इंसान। बात ही नहीं है कोई फक्र करने की, फिर नाक उठाकर फिरता है। क्या बात है, अजब मिजाज है। यानी क्या करें आखिर इस बशरियत का, खुदा पनाह दे, इंसानों से बचाए परवरदिगार, बशर से बचाए। ये क्या मिजाज है आखिर, समझ की बात।
क्या बात है अजीब सा नाज खुद ही से अपने आप पर। क्या बात है आप अगर मुझे क्या हुआ, क्या किया, क्या करिए, तो हमें भी तो बताइए, हम भी आप पर नाज करें। क्या किया? कुछ नहीं। क्या कहने, क्या कहने। फिर किस बात का नाज? अब ऐसे ही नाज हाँ, ऐसे ही। तो यूं चला। अब वो वाकया आगे नहीं आपके तक, फिर कोई बात, लेकिन मौला ने बताया कि देखो वो सारे काम कर रहे हैं, अक्ल के बगैर हो रहे हैं। क्या कहने। क्या तो हमें पता चल गया कि ये जो काम काज करना है इसका ताल्लुक अक्ल से नहीं है। तो ये हम कर कैसे रहे? तो हमारी जब डॉक्टर से बात हो रही थी तो अनुमान में उतर गए, हम भी लेकर आए जवाब। क्या कहने, क्या तो डॉक्टर ने एक मिसाल दी, हम आपकी खिदमत में वही मिसाल दे रहे हैं। उसने मिसाल दी, आप सो रहे हैं, सो रहे हैं, सुई कोई आपको चुभा दे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, उठ जाती है, कभी तकलीफ हो रही है। जब आप सो रहे थे, जब अक्ल बंद थी, तो किसने यह फैसला किया उठो अपने आप को बचाओ? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत तवज्जो है, क्या कहने, बात खत्म कर रहे हैं। क्या कहने। तो उसने, हमने पूछा आप ही बताइए। तो उसने कहा कि आपकी बॉडी को दो लोग कंट्रोल करता है, एक ब्रेन कंट्रोल करता है, दूसरे स्पाइन कंट्रोल करती है। ये सारी दूसरी चीजें जो होती है ये सब स्पाइन कंट्रोल करती है। इसीलिए उसका जो रिएक्शन टाइम वगैरह सारी चीजें होती है, कांटे के चुपते ही फौरन पैर हटा ले, सारी चीजें कर ले, ये सब तेज तरार चीजें, ये सब स्पाइन कर रही है। आप जागो या सो, इससे मतलब नहीं हो। पैर में कांटा चुभेगा, आप होशियार रहेंगे तब भी, आप सोते रहेंगे तब भी वो रिएक्ट करेगी, क्योंकि अल्लाह ने स्पाइन में ये सिस्टम रख दिया कि बुनियादी चीजें तू खुद ही कर ले। क्या कहने। उसी को नफ्स कहते हैं। क्या कहने, क्या कहने। और दूसरे जो हुकूमत करती है उसे अक्ल कहते हैं। जब नफ्स अकेले फैसले करती है तो वहां बेचैनी होती है, हरकतें होती है, सुकून नहीं होती। क्या कहने। लेकिन जब अक्ल इन्वॉल्व हो जाती है तो आहिस्ता से सुकून भी दाखिल हो जाता है। इसीलिए अगर आपकी किसी से बहस हो जाए और अगर अक्ल खामोश है या हटी हुई है या बंद है तो स्पाइन बहस करती रहती क्या है, कहने, क्या कहने। और उस बहस की वजह से अल्फाज भी तेज हो जाते हैं, अल्फाज भी बिगड़ जाते हैं, आवाज भी बुलंद हो जाती है, बेचैनी भी आ जाती है, सुकून भी खत्म हो जाता है। कहीं कंट्रोल कहाँ चला गया आपका अपनी बॉडी के ऊपर? क्या बात है तो कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि अक्ल तो गायब है। क्या कहने, क्या लेकिन जब अक्ल आकर उस चार्ज ले लेती है कि ये बहस हम करेंगे तो आवाज भी धीमी रहती है, अल्फाज में भी दलाइल होते हैं, वजूद पे भी कंट्रोल होता है, क्योंकि अक्ल का उन्वान सकीना है। इसीलिए अक्ल सुकून को कभी जाने नहीं देती। मौला ने इरशाद फरमाया अस्सकीनतु उन्वानुल अक्ल। 14 बरस का सिन, 15 बरस का सिन, या जो भी हो, सिने बुलू। तो हमारी जब बात हो रही थी तो उस डॉक्टर ने कहा कि बच्चे जब रिएक्ट करते हैं, चलते फिरते, आते जाते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, जो बचपना वो सब स्पाइन से होता है, उसमें अक्ल नहीं होती। इसीलिए भागे जा रहा है, भागते भागते गिर गया बच्चा। देख रहा था, हालांकि उसे दिखाई दिया गया है, गिर गया, लेकिन क्यों रुका, क्यों नहीं? क्योंकि जो कंट्रोल है, जो सुकून है, वो अभी नहीं है, अभी सिर्फ स्पाइन है। इसीलिए उसमें तेजी पाई जाती है, तर्रारी पाई जाती है। इसीलिए जहां नफ्स दाखिल हो जाए वहां ठहराव खत्म हो जाता है, सुकून खत्म हो जाता है। अब चाहे घर में हो इंसान, चाहे मैदान में हो, चाहे कहीं पर भी हो, सुकून वहां खत्म होता है जहां तक नफ्स शामिल हो जाता है। आहिस्ता 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 जब अक्ल ओवरटेक करती है, जब नफ्स पर गालिब आने लगती है, तो कंट्रोल पैदा होता है बॉडी। इसी वजह से आप जब बड़े हो जाते हैं, अक्ल आ जाती है, तो कंट्रोल पैदा होने की वजह से आपको पता है कहाँ तेज जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्लो होना है, क्या होना है।
اب جس کا جتنا عقل کا کنٹرول ہوتا ہے، جتنی عقل زیادہ ہوتی ہے اتنا کنٹرول ہوتا ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. جتنا کنٹرول ہوتا ہے اتنا سکون ہوتا ہے. اگر سکون ڈھل کر کسی ذات میں سے بٹ کر آ جائے جو باب فعیل پر سکینہ کہلائے، تو وہ سکینہ کا عنوان صرف عقل کل کا عنوان ہے. السکینۃ عنوان العقل. جواب نہیں جواب کیا فرما کیا ہے. تو ہماری جو بات تھی دیکھیے ابھی ہے، پھر کریں گے آپ سے. اب آئی منزل اجماع. اب آپ ہی ہمیں بتائیے کہ مسائل پڑھیں کہ نہیں پڑھیں. آپ ہی اس بات کو نہیں دیکھیے، بات صاف ہے، اس میں کوئی اب یہ ہم نے بنا لیا ہے خود ہی، ہم نے خود ہی بنا لیا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جشن میں حساب ثواب نہیں ہے. حساب ثواب میں مجلس میں ہے. حساب ثواب ذکر اہل بیت میں. اب ہم آپ کے خدمت میں دلائل رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بے انتہا ضروری ہے. یہ ممکن نہیں ہے یہ کہ ہمارا معاشرہ ایسے ہی آگے بڑھتا ہے. یا تو پھر ہمارے لیے گوشہ نشینی بہتر، یا پھر اگر آئیں تو بات بہتر. سوال بے انتہا واضح ہے کہ جب آج عید کا روز ہے، آج تاریخ ولادت ہے، وہ بھی عرس کی، اس ذات مقدس کی جو کنز و کنزن مخفیہ کا جو سفر چل رہا ہے، اس سفر میں جس کے سکون کی شمولیت ہو، جب اتنی عظیم ولادت ہے تو جشن ہونا چاہیے. ہے نا بات؟ اس بات میں کچھ عجیب چیز ہے. یعنی آپ نے کہا الحمد، آپ نے پڑھا قصیدہ، آپ نے پڑھا مرثیہ، ثواب وہی. آپ نے پڑھے فضائل، آپ نے پڑھے مسائل، ثواب وہی. ہر چیز وہی ہے. ہم نے تصور کر لیا کہ ایصال ثواب جشن میں کیسے. ابھی ایصال ثواب کا جشن مجلس سے رشتہ نہیں ہے. ایصال ثواب کا ذکر اہل بیت سے رشتہ. آپ کو کیا لگتا ہے وہ مجلس ہیں جن میں علی کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اس سے وہ ایصال ثواب ہوگا؟ میرا کئی مجلس نام کو، لیکن اگر انہوں نے نہ علی کا تذکرہ کیا، نہ نام لیا مولا کا، نہ علی کی فضیلت، کچھ بھی نہیں، اس سے کیا ایصال ثواب؟ ایصال ثواب اہل بیت کے تذکرے سے جڑا ہوا. تو ان باتوں کا خیال رکھیں. دیکھیے ہمیں یعنی اپنی طرف سے اگر ہم کوئی بات کہیں تو پھر وہ عجیب ہو جائے. ہم سوال پوچھیں، آپ خود فیصلہ کریے کہ روز ولادت آج اور پرسوں بھی عید کا روز تو ہے، یعنی جو تاریخ 22 کی وہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے. دشمن علی واصل جہنم ہونا ہمارے لیے عید کا دن ہے. یعنی اتنے ایام چل رہے ہیں ایسے ایسے، تو اس میں جشن کا ماحول ہے. بہرحال دیکھیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ تمام بزرگ فیصلہ کریں جو بیٹھے ہوئے، کیونکہ آپ لوگ ہی جو جنریشن آئے گی اس کو راستہ دکھائیں گے. تو آپ کا سٹینڈ بے انتہا مضبوط ہے. ہم سیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر ہی سیکھیں گے. جب ہم آپ کو دیکھیں گے کہ بھائی نہیں یہی چیز ہے اور یہی حق ہے، تو پھر ہم میں وہ جذبہ پیدا ہوگا. اگر آپ اس جذبے میں کشمکش میں آ جائیں گے تو پھر بعد میں آنے والی جنریشن پریشان ہو جائے گی. تو تمام بزرگ فیصلہ کریں. حالانکہ بات ہوئی تھی لیکن پتہ نہیں پھر دیکھیے
मुस्तफा भाई ने सारी सारी बातें हुई, जब दलाइल हुए बात वाज़ेह हुई। हमें जाकिर को इस बात से क्या, फज़ाइल पढ़ो तब भी सवाब है, मसाइल पढ़ो तब भी सवाब है, लेकिन स्टैंड जो आपका होगा, जो आपका ख़याम होगा, उस पर फर्क ना पड़ने पाए। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। हम अपनी बात में वाज़ेह रहे, हम अपनी बात में क्लियर रहे कि भाई इतनी अजीम इरादत का रोज़ है, तो अब ये नेक्स्ट दिन की या शब या कोई भी चीज़, जबकि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद देखता, किसी का इंतकाल अगर दिन में हो जाए 11 बजे, आप उसको ज़ोहर तक तदफीन हो गई, तो क्या मगरिब के बाद हम आपसे कहें कि दिन खत्म हो गया, चलिए अब दूसरी तरफ चले जाए? है ना मतलब, यानी ये शब की जो शब का जो सिस्टम है वो दूसरी आने वाली तारीख के एतबार से, खाली दिनों के एतबार से नहीं है। अगर कल शहादत है तो आप उस शब को का लिहाज करें कि भाई कल शहादत, कल विलादत है तो आप उस शब का साथ दिन है। तो जब खुशी का दिन चल रहा है तो इसमें सारे दिन का कब दखल कहाँ से है ना? तो बस इसी बात की वजह से हम आपकी खिदमत में कोई भी बात हो तो इंशाअल्लाह फिर यहीं रहेंगे, किसी की कोई दिल आज़ारी ना हो। हम आपने वाज़ेह किया, अली का एक कौल था, महशर के मैदान में परवरदिगार आलम जब उसका सवाब लेकर आपकी खिदमत में आएगा तो खुद ही ये वाज़ेह हो जाएगा कि भाई एक फरमान से क्या क्या बातें खुद। तो बेहद आपकी खिदमत में माजरत के साथ जो भी आप बारगाह इलाही में इस रोज़ की अज़मतों के वसीले से दुआ कर रहे हैं। आप तमाम साहिबान ईमान आमीन करें ताकि उस बारगाह में दुआ मुस्तजाब हो। सबसे पहले तो ये है कि परवरदिगार आलम हमारी जिंदगियों में, दुनिया और आखिरत में हमें सुकून दिलाए। इस ज़ात मुक़द्दस के यानी उसकी विलादत का ये रोज़ है, उसके नाम की अज़मतों के वसीले से परवरदिगार हमें दुनिया और आखिरत में तस्कीन अता फरमाए। देख लीजिए, उसके बाद ही करेंगे एक सलवार बात खिदमत में आपकी ऐलान है मजलिस से अदा सैयद शुहदा सिलसिला चहलो सैयद मजहर हुसैन जाफरी मरहूम इब्न सैयद ज़ाहिर हुसैन जाफरी 24 जनवरी 23 रजब 7:30 बजे शब जुमे के रोज़ मकाम बैतुल खान पुरानी हवेली में मुकर्रर है। जाकिर अहल सैयद अकबर हुसैन रज़ी साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। आपसे शिरकत की गुजारिश है। 24 जनवरी फ्राइडे शब के 7:30 बजे बैतुल खान पुरानी हवेली, बारगाह इलाही में इस मुबारक और मुक़द्दस रोज़ और माह मुबारक के गुजरते हुए अय्याम इस फर्श की अज़मतों मोमिनीन के जज्बे ईमानी के वसीले से दुआ है कि तमाम साहिबान ईमान को अपने इत्मीनान में रखें। जो बीमार हैं उनकी सेहत कामिल आजिल जो मखरूज़ है उनकी क़र्ज़ की अदायगी के जो रोज़गार की तलाश में परवरदिगार ने रोज़गार जिनके कारोबार में खैर व बरकत, जो मुफलिसी और तंदुरुस्ती में जी रहे परवरदिगार शादी और तवक्कुल। सारी सरजमीन पर अली की मोहब्बत के जुल्म सितम का सिलसिला चल रहा है परवरदिगार। इस ज़मीन में जिस गोशे जिस खित्ते में तेरे मज़हब के चाहने वाले उन सब की जान वाल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत कर। दुश्मनान अहले बैत को नीज़ को नाबूद कर। मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत कर। हम सबको नागहानी अमवात और नागहानी हवादिस से महफूज कर। हम सब का खात्मा खैर पर फरमाए। खिदमत में आपकी एक मरतबा इल्तिमास है कि फतवा पढ़ दें। शायर मिल्लत मीर मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह खानी और हुसैनी बेगम अहलिया शायर मिल्लत और तमाम मरहूमिन के पास
حاضر ہو ظہور ولی ہمیں مولا کے ناصروں میں بلند ترین